فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عید الاضحیٰ عطا فرمائی، اور آج ہم اسی دن میں موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے سبق دینے کا ایک دن بھی ہے کہ ہم اس دن کو کیسے منائیں۔ جس طرح آج ہم منا رہے ہیں، جس طرح آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری نسلیں، ہمارے بچے دیکھیں گے اور اسے منائیں گے۔ لہٰذا ہر قدم والد کو، دادا کو اور ہر بڑے کو پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم خلاف شرع ہو اور وہ قدم آپ کا بچہ جو آپ کا ماتحت ہے وہ اسے یاد کر لے اور بطور دلیل وہ آپ کو پیش کرے۔ تو اگر دنیا میں بطور دلیل خلاف شرع کام آپ کا اگر وہ پیش کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن سوچیں اگر بروز قیامت یہی دلیل دی جائے کہ میرے والد کو میں نے دیکھا تھا ایسے کرتے ہوئے، تو کتنی پشیمانی اور افسوس کا معاملہ ہوگا اس وقت، اور اس وقت انسان صرف افسوس ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال آج بہت ہی عظیم دن ہے، بہت مبارک دن ہے اور خوشی کا دن ہے۔ عید کہتے ہی ہے خوشی کے دن کو، اور عید جو ہے یہ لوٹ کر آتی ہے، اسی لیے اسے عید بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عود کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور یہ عید بار بار آتی رہتی ہے ہر سال۔ تو عید ہمارے لیے ایک انقلاب ہے، ہماری زندگی کو بدلنے کا دن ہے اگر ہم سوچیں، اس لیے کہ سال میں ایک دن اگر کوئی آتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہوگا۔ اور انسان پورے سال جو ہے پتہ نہیں کیسے زندگی گزارتا ہے، لیکن زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 عیدیں دی ہیں پورے سال میں۔ وہ 2 عیدوں میں بیٹھ کر سوچ سکتا ہے کہ اس نے کیسے اپنی زندگی گزاری اور اب اسے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک وقفہ ہوتا ہے، بریک ہوتا ہے، جس میں انسان بیٹھ کر سوچ سکتا ہے، اور یہ بہت زبردست چیز ہے، یہ کسی مذہب میں نہیں ملے گی کہ عید کے دن ہمارے ہاں تقاریر ہوتی ہے، خطبے ہوتے ہیں جس میں علماء کرام اپنے بیانات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، اور لوگ اسے سنتے ہیں۔ تو انسٹرکشن جب ملے اس کے بعد عمل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کے مقاصد کے بارے میں، کہ عید الاضحیٰ کے کیا مقاصد ہے، یہ عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے 4 سے 5 مقاصد بیان کیے گئے، میں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے آپ کو بیان کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے لکھنے سے دور ہوتے ہیں، وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام اور ہماری مشغولیت یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھ لکھ نہیں سکتے، ہمارا کوئی کام ہی دوسرا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم عید مناتے ہیں تو گھر میں بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب یہ عید کیوں مناتے ہیں، عید الفطر کیوں مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں۔ تو ہر ایونٹ پر یہ سوال بچے کرتے ہیں، اس وقت آپ کو آئیڈیل بن کر اپنے بچوں کو جواب دینا ہے، اور یہ جواب کہاں سے ملے گا؟ مسجد سے، کہ مسجد میں سب سے پہلے آئیں اور تقریر پر دھیان دیں۔ سب سے اہم تقریر ہے، نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے بہرحال، لیکن خطبہ اور تقریر یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، جس سے ہمیں ملتا یہ سیکھنے کہ ہمیں عبادت کرنی کیسے اور کس روح کے ساتھ کرنی ہے، تبھی تو عبادت میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ تو بغیر لطف کے عبادت میں کوئی لطف نہیں ہے۔ تو لطف اگر لانا ہے تو اس سے پہلے یہ سن لے کہ ہم عید الاضحیٰ مناتے کیوں ہیں، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ٹرین کر سکے اور بتا سکے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بتا دیں کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر قوم کے لیے شریعت بنائی،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر منسک سے مراد عید ہے، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے عید کا دن رکھا ہے، یعنی جو بھی قوم ہم نے دنیا میں بھیجی ہے اور ان کے لیے رسول بھیجے ہیں، ان کے لیے ایک دن عید کا رکھا ہے ان کے پورے سال میں، تاکہ وہ اس دن اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرے، قرب حاصل کرے۔ یہ ایک دن رکھا ہی گیا ہے، یعنی یہ فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ سال میں ایک دن ہم جمع ہوں۔ یہ پہلا مقصد۔ اب دوسرا مقصد یہ ہے کہ عید میں دوسرا مقصد سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو نشر کر سکیں، اپنے عقیدے کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ کیسے پہنچائیں گے؟ عید کے دن ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے نکلے، اور آپ عید کے دن دیکھیں گے ایسے لوگ بھی مساجد میں آتے ہیں جو کبھی کبھار مسجدوں میں آتے ہیں، شاید عید ہی کی نماز وہ پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ہر نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ تو سارے کے سارے لوگ عید کے لیے نکل آتے ہیں عید کی نماز ادا کرنے۔ تو یہ جو بھیڑ ہوتی ہے، یہ بھیڑ اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مسلمانوں کی تعداد کا، ان کی کوانٹٹی کا پتہ چلے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب عید گاہ آ جائیں یا مسجد آ جائیں تو جس راستے سے آپ آئے تھے جب واپسی ہو تو اس راستے سے نہ جائیں بلکہ دوسرے راستے سے جائیں۔ تو جیسے جو لوگ جس راستے سے آئے تھے وہ دوسرے راستے سے واپس ہوں گے تو سوچئے کتنی تعداد دکھے گی۔ تو یہ بھی ایک مقصد شریعت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم الحمدللہ ایک ہیں اور ہماری تعداد کافی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے مقاصد عید میں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک ہی معبود ہے، وہی تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے آئیے اور کلمہ پڑھتے ہوئے راستے سے جائیے، لوگوں کو بتائیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ یہ ہی تبلیغ ہے۔ دن جو عید کا ہے یہ ہمارے لیے تبلیغ کا دن بن سکتا ہے اگر ہم اسے سمجھیں۔ دوسرا مقصد ہے اجتماع۔ وہ لوگ جو سالہ سال سے ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو ہر نماز کی پابندی کرتے ہیں، چاہے وہ اس مسجد میں ہو یا کسی اور مسجد میں ہو، لیکن وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو پابندی نہیں کر پاتے، حالانکہ انہیں کرنا چاہیے، فرض ہے، اس کے لیے تو وقت نکالنا ہوگا۔ ہم یہ کہہ کر نہیں نکل سکتے کہ وقت نہیں ملتا۔ تو وہ جب عید کے دن آتے ہیں جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ملاقات ان سے ہوتی ہے جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے ملاقات ہو جاتی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب گیدرنگ ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہ جو کبھی نماز کو بھول چکا تھا، اپنے رب کو بھول چکا تھا، اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میرا بھائی الحمدللہ ایک زمانے سے نماز پڑھ رہا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں کھڑا ہونا ہے اور کہاں وضو خانا ہے، اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نان مسلم مجھ سے پوچھے تو میں کیا بتاؤں گا؟ تو وہ اش کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے بھی دل میں کہیں نہ کہیں یہ ذوق جاگتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس عید کے بعد میں بھی اپنے اس بھائی کی طرح نماز کا پابند بنوں گا۔ تو اس طرح سے جب ملاپ ہوتا ہے ایک دوسرے کا تو ایک دوسرے سے علم ٹرانسفر ہوتا ہے، تربیت ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اس طرح وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور تھے وہ بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم چیز کہ جب بندے مومن ملتے ہیں آپس میں تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن آپسی اختلافات ہوتے ہیں، آپسی شبکلشیں ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے یا دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ عید کا دن اسی لیے بنایا گیا کہ جب ملے تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، اور جب ہاتھ ملا لے تو گلے ملے۔ یہ بہت اہم چیز ہے عید کے معنی میں، عید کے مقاصد میں، کہ بندہ اپنے سارے اختلافات کو طاق پر رکھ دے اور اپنے بھائی سے گلے مل لے۔ آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ العزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آگے بڑھنے کی برکت سے آپ کے بھائی کے دل کو نرم کر دے گا، آپ کے دوست کے دل کو نرم کر دے گا، آپ کے پڑوسی کے دل کو نرم کر دے گا۔ تو یہ مقاصد عید ہے۔ مقاصد عید کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جانور کاٹا اور اسے بانٹ دیا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں اپنے دوستوں کی محبت کو جیتنا ہے، اپنے بھائیوں کی محبت کو جیتنا ہے، غریبوں اور فقیروں کی محبت کو جیتنا ہے، ان کے دل کو جیتنا ہے۔ یہ اس کے مقاصد میں سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ معاف کر دو اور درگزر کر دو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ تو اللہ کا حکم آئے گا، اس سے پہلے آپ کو حکم ہے کہ اپنے بھائی سے درگزر کر دے، اسے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے ایک زمانے سے آپسی شپکلیش ہے پڑوسی سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، تو آج یہ موقع ہے کہ عید کے دن گوشت کا ایک تھیلا لے کر اس کے گھر پہنچے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے گھر سے بھگا نہ سکے، اسی بہانے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو گوشت تو ایک بہانہ تھا، اصل میں ایک بھائی کو بھائی سے ملانا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے تمہارے ملنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم اگر ملاقات کر لو، ایک دوسرے سے گلے مل جاؤ، میرا اس میں کیا فائدہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مل کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے مل کر رہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی حد ہو گئی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بھائی اور پڑوسی اور دوست تو دور، اپنے ماں باپ سے بھی گلہ رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی اختلافات رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم دن ہے جس میں ہم اپنے والدین سے بھی معافی مانگیں، اپنے پڑوسیوں سے بھی معافی مانگیں، اور ان کو بطور گفٹ یہ تحفہ دیں جو ہمارے گھر میں آج قربانی ہوئی، تاکہ ان کے دل کو ہم جیت سکیں۔ آپ سوچئے کہ 5 کلو اور 4 بوٹی کیا معنی رکھتی ہے، لیکن اگر اس 5 کلو سے اگر ہم نے کسی کا دل جیت لیا تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی۔ اور یہی اسلام کا پیغام ہے کہ آپ صحت مند رہیں، آپ خوشحال رہیں، اور خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے گرد زیادہ آپ کے چاہنے والے ہوں۔ جب آپ کے نہ چاہنے والے، نا پسند کرنے والے ہو جاتے ہیں تو انسان کو نیند نہیں آتی، لاکھ پیسہ ہو اور لاکھ شہرت ہو، لیکن چاہنے والوں کی وجہ سے انسان خوشحال رہتا ہے۔ چوتھا ہے کہ آزمائشوں پر کامیابی حاصل کرنا۔ عید کے چوتھے مقاصد میں سے چوتھا مقصد ہے کہ ابتلاءات اور آزمائشوں اور مصائب پر کامیابی حاصل کرنا۔ یہ عید کا جو دن ہے، یہ جو مومنٹ ہے، یہ کیوں اس طرح سے رکھ دیا گیا ہے کہ اسے عید کے طور پر منایا جائے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کو آپ کی جوانی میں آزمایا گیا۔ جب آپ جوان تھے اور آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ جب آپ کی عمر ہوئی اور شادی جب ہوئی، اور شادی کے بعد آپ کو آزمایا گیا کہ آپ کو اولاد سے محروم رکھا گیا۔ اس کے بعد جب آپ کی ایج کافی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد تو دے دی، لیکن اس کے بعد اولاد میں بھی آزمائش تھی۔ اور آزمائش کیا تھی کہ کہا گیا کہ اپنے بچے کو قربان کر دو۔ وہ بچہ جو بڑی منت و سماجت سے ہوا، ایک زمانے کے بعد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے؟ اگر میرے رب کا حکم ہے تو میرے ایک نہیں بلکہ 100 بچے قربان۔ اور آپ کمر بستہ ہو گئے، اپنے بچے کو قربان کرنے چلے گئے۔ انہیں پتہ ہے کہ میرا رب کریم ہے، یہی میرا رب ہے، جب جوانی میں مجھے آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس نے بچایا تھا، یہی میرا رب ہے۔ کیسے میرے بچے کو قتل کرنے دے گا؟ کیسے مجھے میرے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے دے گا؟ یہ ارتقاءات ہے۔ جب بندہ مومن اگر اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کا اعتقاد رکھے کہ یہ آزمائش اس کے رب کی طرف سے ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ترم خاں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ آپ اپنی کوشش کریں، لیکن ذہن میں ہمیشہ یہ رکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ آزمائش کافور ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ اور یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، اور اپنے بچے کو لے گئے اور قربان کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے ہمارے خواب کو سچ کر دیا۔ وہ تو خواب میں آپ نے دیکھا تھا، لیکن خواب میں دیکھنے کے باوجود آپ نے کیا حقیقت میں؟ خواب میں یہ آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، لیکن آپ نے حقیقت میں ذبح کیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے ہمارے خواب کو سچ کر دیا، تو ہم آپ کو آپ کا بیٹا عطا کرتے ہیں۔ اور بیٹا بھی کیسا کہ وہ بیٹا بھی نبی ہوا، اور وہ بیٹا اتنا عظیم بیٹا کہ اس بیٹے سے خیر الناس،
خیر الناس نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ وہی نسل ہے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل سے نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کائنات میں سب سے عظیم ہے، بلکہ کائنات ان کے لیے بنی. اتنی عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. پتہ یہ چلا کہ جب بندہ آزمائش سے گزرتا ہے تو جتنی کڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا، اتنا بڑا انعام ملے گا. بس شرط یہ ہے اس آزمائش میں ڈٹے رہنے کی کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر میرے رب کی طرف سے ہے تو وہ ضائع نہیں کرے گا. اگر اس نے میری آزمائش لی ہے تو پھر میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ جب انسان سوچ لے گا تو بہت آسانی سے آزمائش سے نکل سکتا ہے. اب ہمارے لیے کیا آزمائش ہے؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی. ہمارے لیے کیا آزمائش ہے؟ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایک زمانے سے بیماریوں مبتلا ہے، ان کے لیے وہ آزمائش ہے، انہیں اس پر صبر کرنا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن آج الحمدللہ مسجد میں آئے ہیں. آج ان کے لیے آزمائش پوری ہوتی ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ اس گناہوں کے دلدل سے نکلے. ان کے لیے یہ آزمائش ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، ان کے لیے یہ آزمائش تھی. آج انہیں چاہیے کہ اس سے نکلنا ہے تو اپنے والدین کی فرما برداری کریں. یہ ساری آزمائش ہے. صرف آزمائش ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک مثال تھی، لیکن یہ ساری آزمائش ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے دور ہو گیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. اسے چاہیے کہ اپنے رب کی طرف آ جائے، اس کی آزمائش ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ چاروں چیزیں بتائی. اور پانچویں چیز سب سے اہم وہ یہ کہ عید مبارکباد کا دن ہے، کہ انسان ایک دوسرے انسان کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مبارکباد دیتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اپنے والدوں، اپنے والدین کریمین کے ہاتھوں کو بوسہ لیتا ہے، سر پر رکھتا ہے، ان سے دعائیں حاصل کرتا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے. یہ ساری چیزیں مبارکباد میں آتی ہے. اور یاد رکھیں جب ایک بندہ دوسرے بندے سے ہاتھ ملاتا ہے تو نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مسافے کے لیے ہاتھ اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ میں رکھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے ایک سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں اس وقت جب آندھی چلتی ہے. اب آپ سوچیں، سوکھا درخت ہے، پتے بھی سوکھے ہیں، نارمل ہوا نہیں ہے بلکہ آندھی چل رہی ہے، درخت پہ کتنے پتے بچیں گے؟ جو تازے پتے ہوں وہ بھی نکل جائیں گے. لیکن فرمایا کہ درخت سوکھا ہے، پتے سوکھے ہیں اور آندھی چل رہی ہے، تو جس طرح وہ پتے نکل جاتے ہیں اسی طرح بندے مومن کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر بندے مومن نے ایک دوسرے بندے مومن سے ہاتھ ملایا محبت کے ساتھ، دل میں بھی محبت رکھتا ہو، اس صورت میں اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی پتہ چلا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت بے پناہ وسیع ہے، لیکن بندے کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے. جس بندے کو اپنے رب کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، استطاعت کا اندازہ ہو جائے وہ بندہ کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں ہو سکتا. لیکن ہم جو پریشان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا علاج مسجد کے باہر ہے، مسجد میں نہیں. اسی لیے ہم سارے کام کر لیتے ہیں لیکن مسجد کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اسی لیے ایک دن ایسی مصیبت آتی ہے کہ سارا وقت مسجد ہی میں بیت جاتا ہے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو سبق ہمیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس سبق سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آئیے نماز عید کا طریقہ جان لیتے ہیں. یہ بہت آسان ہے، چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عید سال میں ایک بار آتی ہے اور یہ نماز بھی ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے طریقہ جو ہے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ بمبئی کے لوگ ہیں، ماشاءاللہ کافی علم بھی رکھتے ہیں اور علماء سے ان کے روابط ہوتے ہیں، دروس میں بیٹھتے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ اچھی خاصی نالج رکھتے ہیں. اس لیے بہت شارٹ میں آپ کو بتا دوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلے نیت ہوگی نماز کی. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیر کے ساتھ.
6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 6 ایکسٹرا تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے ہوں میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اس کے بعد تکبیر ہوگی۔ پہلی تکبیر کہی جائے گی اور امام ہاتھ کو باندھ لے گا، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 2 تکبیریں ہوں گی۔ دوسری تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، تیسری میں بھی کانوں تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر میں پھر ہاتھ باندھ لیا جائے گا اور امام صاحب قرأت کریں گے، اور اس کے بعد جو تکبیر ہوگی اس میں رکوع میں جانا ہے۔ دوسری رکعت میں سسٹم یہ ہے کہ جیسے ہی امام صاحب آئیں گے قیام کی طرف لوٹیں گے تو وہ قرأت کریں گے، قرأت کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی اور تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور جب چوتھی تکبیر ہوگی تو اس تکبیر میں رکوع میں چلا جانا ہے۔